پشاور میں بھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ ورسک روڈ پر دھماکہ ہوا جس میں زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پشاور میں ورسک روڈ پر بھی دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے پشاور میں، جہاں پر دھماکہ ہوا ہے اور دھماکے کے نتیجے میں زخمی ہونے والے افراد کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ دھماکہ کس وجہ سے ہوا اور کس نوعیت کا ہے، اس کے حوالے سے کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے فیضان حسین سے۔ جی فیضان حسین، بتائیے گا کتنے افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اب تک؟ جی بالکل، یہ ورسک روڈ پہ رنگ روڈ کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ جو جب ورسک روڈ سے رنگ روڈ ٹچ کرتا ہے بالکل اس کے کارنر پہ یہ دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے کی نوعیت کے بارے میں ابھی BDO کی ٹیمیں وہاں پہ پہنچی ہیں، وہ چیک کر رہی ہیں، لیکن یہ دھماکہ سیکورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب ہوا ہے، جس میں 5 زخمی جو ہیں وہ LRH منتقل کیے گئے ہیں، جبکہ متعدد زخمی ہیں۔ اس میں دیگر زخمیوں کو جو ہے وہ CMH منتقل کیا جا رہا ہے۔ جی صحیح، اب تک کی اطلاعات کے مطابق 5 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، جن کو ہسپتال منتقل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ فیضان حسین، مزید بتائیے گا کہ زخمیوں کو ہسپتال منتقل تو کیا جا رہا ہے، کیا تمام تر طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں؟ بالکل، جو ایمبولینسز ہیں وہ وہاں پہ پہنچ گئی ہیں، دیگر امدادی ٹیمیں بھی وہاں پہ پہنچ گئی ہیں، اور زخمیوں کو جو ہے جو معمولی زخمی ہیں انہیں وہیں پہ طبی امداد دی جا رہی ہے، جبکہ زیادہ زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے۔ 5 زخمی جو ہیں وہ LRH منتقل کیے گئے ہیں، جبکہ دیگر زخمیوں کو بھی ہاسپٹل منتقل کرنے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ BDO کی ٹیمیں بھی وہاں پہ پہنچ گئی ہیں تاکہ دھماکے کی نوعیت کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے۔ سیکورٹی فورسز کا قافلہ جو ہے وہ رنگ روڈ سے گزر رہا تھا، ورسک روڈ کے قریب تھا۔ جیسے ہی وہاں پہ وہ پہنچا تو یہ دھماکہ ہوا ہے، اور اس دھماکے میں جو ہے متعدد سیکورٹی اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اچھا فیضان، یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہ جو روڈ ہے یہاں پر کافی ٹریفک کا آنا جانا بھی ہے، تو کیا یہاں پر کوئی چیکنگ سپاٹس تھے، کسی قسم کا چیک اینڈ بیلنس تھا یہاں پر ٹریفک کے آنے جانے کے لیے؟ جب ورسک روڈ پہ انٹر ہوتا ہے انسان تو وہاں پہ چیکنگ پوائنٹ ہے، اس کے علاوہ جو ہے ورسک روڈ پہ اندر جا کے جب آپ مومند ضلع مومند کی طرف جاتے ہیں تو ان سائڈوں پہ ہے، لیکن یہ ورسک روڈ کا بالکل نزدیک ہی رنگ روڈ کا راستہ یہاں سے نکلتا ہے، اور یہ جو دھماکہ ہوا ہے بالکل رنگ روڈ کے اور ورسک روڈ کی جو بارڈر ہے آپس میں ٹچ ہوتی ہے۔ یہ دھماکہ بالکل اس کے کارنر پہ ہوا ہے، اور جتنی بھی BDO کی ٹیمیں ہیں وہ وہاں پہ پہنچی ہوئی ہیں، وہ یہ چیک کر رہی ہیں کہ دھماکہ آیا کہ خودکش تھا یا یہ پلانٹ کیا ہوا تھا، ریموٹ کنٹرول دھماکہ تھا۔ تو یہ BDO کی ٹیمیں کچھ دیر میں اس کو بھی کلیئر کر دیں گے کہ دھماکے BDO کی ٹیمیں پہنچ چکی ہیں اور دھماکے کی نوعیت جو ہے وہ کنفرم کی جا رہی ہے۔ فیضان حسین، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمیں پشاور سے بیورو چیف صفی اللہ گل نے بھی جوائن کر لیا ہے۔ صفی اللہ صاحب، بتائیے گا کہ پشاور میں یہ دھماکہ ہوا ہے ورسک روڈ پر، آپ کے پاس اب تک تازہ ترین ڈیٹیلز کیا ہیں اس حوالے سے؟ جی، اب تک تو یہی ہے کہ چونکہ یہ سیکورٹی فورسز کی اور FC کی گاڑی تھی، اس کے بالکل قریب، اور اسی کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ٹارگٹ جو ہے وہ وہی گاڑی تھی، سیکورٹی فورسز کی گاڑی تھی، لیکن اس میں یہ ہے کہ سویلینز بھی زخمی ہیں اور سیکورٹی فورسز کے اہلکار بھی زخمی ہیں۔ ابتدائی طور پر جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں وہ یہی ہے کہ یعنی ابھی تک تو زخمیوں کا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایکچوئل جو وہ ہوگا وہ سچویشن وہ ہاسپٹل کے آفیشلی وہ کیا ڈکلیئر کرتے ہیں تو اسی سے ہمیں یعنی پھر پتہ چل سکتا ہے کہ یعنی اگر کوئی کیجویلٹی وغیرہ ہے۔ اور جس جگہ پر ایکچولی یہ دھماکہ ہوا ہے یہ وہاں پر ایک ہاسپٹل، یعنی بالکل جس طرح ہمارے رپورٹر نے بھی بتایا کہ یہ بائی پاس کہہ لیں یا اس کو رنگ روڈ کہہ لیں کہ ورسک روڈ پہ چونکہ بہت زیادہ کنجیشن ہوتی ہے اس وقت، تو یہ کنیکٹنگ وہ روڈ بھی یعنی یوز کیا جاتا ہے، اور اکثر جو ہے وہ اس کو اسی طرح سے یعنی آتے ہیں، اور روڈ پر چونکہ پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے اور سکولز بھی بہت زیادہ ہیں تو اس کی وجہ سے یہ کنجسٹڈ بھی ہوتا ہے اور اس پہ رش کافی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ یعنی جو جہاں صفی اللہ، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ سیکورٹی فورسز کی گاڑی کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، ممکنہ طور پر اس کے قریب ہی یہ دھماکہ ہوا ہے، تو کیا اس حوالے سے کوئی پہلے سے تھریٹ موجود تھا اس دھماکے کے حوالے سے یہاں پر؟
जी थ्रेट एग्जैक्टली यानी जिसे कहते हैं कि वो लोकेशन के हवाले से तो नहीं, लेकिन चूंकि रीजन जो है वो आप आए दिन यानी कुछ ना कुछ होता रहता है। और आज भी यानी एक खैबर एजेंसी जो साबका एजेंसी थी, अब यानी वो जम अजला में है, वहां भी एक खुदकश जो है वो प्री मैच्योर यानी उसके अपने हाथ में ग्रेनेड फट गया था, वो भी यानी लाश तहवील में ली गई है। तो उसकी वजह से अलर्ट यानी वो कर दिया गया था शहर को भी कि यानी किसी खुदा ना खास्ता शायद शहर में भी यानी कोई ऐसा वाकया वो हो, तो अलर्ट तो थी, सिक्योरिटी ऑलरेडी यानी वो इस हवाले से अलर्ट भी थी। और यही वो थी कि अभी ये जो गाड़ी है उसके बारे में एग्जैक्ट यानी अभी इंफॉर्मेशन जो है वो जाहिर है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से होगी कि आया ये पेट्रोलिंग पर थी या ये कि वो मूव हो रही थी। क्योंकि वर्षक जिस तरह हमारे रिपोर्टर ने भी बताया, फैजान ने जिस तरह बताया कि ये कनेक्टिंग है सबकदर यानी कि आगे मोहम्मद एजेंसी के साथ भी कनेक्टेड है, और ये एरिया भी सेंसिटिव है कि आगे वर्षक डैम का एरिया भी आता है, और हमारी ऐसी इंस्टॉलेशंस भी हैं कि जहां पर यानी सेंसिटिव इलाका भी कहा जा रहा है। सफीउल्लाह गुल, जरा मोहल्ले वकू भी थोड़ा सा बताइएगा कि जिस जगह पर एग्जैक्ट ये धमाका हुआ है वहां पर आसपास कोई अहम इमारतें भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल, ये जिस तरह मैंने बताया कि ये काफी और विजुअल से भी देखा जा सकता है कि ये दो रोड यानी एक मेन वर्षक रोड और साथ ही जो है वो मोटरवे से होता हुआ रिंग रोड यानी वो पेशावर का यानी जिसे कहते हैं वो सर्कुलर रोड भी आप उसको कह सकते हैं, रिंग रोड भी कह सकते हैं, वो भी यहाँ पर कनेक्ट होता है। तो वो ट्रैफिक का यहाँ पर काफी वो रश होता है। बिल्कुल इसके साथ ही हॉस्पिटल है, प्राइम हॉस्पिटल है, वो उसके बिल्कुल साथ ही है, और इसी तरह बाकी आबादी भी इसके साथ ही है। मुख्तलिफ कॉलोनीज हैं जिसमें यानी फाटा कॉलोनी भी आ जाती है, वर्षकोट कॉलोनी आ जाती हैं, और इसी तरह ये जो रिंग रोड की तरफ है वो फिर आगे जाके जो है फिर वो चारसदा रोड वगैरह को वो भी यानी टच करता है। जब वर्षक रोड जो है ये अगर इससे थोड़ा सा चंद किलोमीटर और आगे आ जाए तो फिर पेशावर का रेड जोन एरिया वहां से शुरू हो जाता है। सही, पेशावर में वर्षक रोड पर धमाका हुआ है और धमाके के नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ताहम धमाका किस नौयत का था, इसके हवाले से कुछ भी कहना अभी कबल इस वक्त होगा। इसके हवाले से तहकीकात भी की जा रही हैं। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान हुसैन और पेशावर से ब्यूरो चीफ सफीउल्लाह गुल हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।